خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان، احکام کے سلسلے میں ہماری بحث زکوٰۃ کے بارے میں چل رہی ہے. احکام کا 96واں درس. ہم اپنا تبصرہ ختم کر چکے ہیں زکوٰۃ کے بارے میں کہ کن 9 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور وہ واجب ہونے کے کون سے شرائط ہیں، کن کن پر واجب ہوتی ہے. پھر کب واجب ہوتی ہے؟ ہم نے کہا جب نصاب پورا ہو جائے تب زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، ورنہ نہیں. تو ہم نے اب تک گیہوں، جو، کھجور، کشمش، سونا، چاندی اور اونٹ ان کے نصاب کے بارے میں بتا دیا. آج ہم 2 چیزیں رہ جاتی ہیں. نمبر 1 گائے اور بیل اور نمبر 2 بھیڑ بکریاں. ان 2 چیزوں کے بارے میں نصاب کی بات کریں گے. گائے اور بیل کے نصاب. گائے اور بیل کا نصاب. دو نصاب ہیں. اونٹ کے بارے میں 12 نصاب، لیکن گائے بیل کے بارے میں صرف 2 نصاب، 1 اور 2. پہلا نصاب یہ ہے کہ جب 30 کی پتر تعداد پہنچ جائے، 30 یعنی آپ کے یہاں گائے یا بیل دونوں مل کے گائے بٹا بیل 30 تک تعداد پہنچ جائے، 30 کی عدد جب آپ کے پاس پوری ہو جائے تو آپ پر واجب ہو جاتی ہے زکوٰۃ. اور وہ کیا ہے؟ دوسرے سال والا، 2 سال کی عمر کا، 2 سال دوسرے سال کی عمر کا بیل یا گائے یعنی مادہ یا نر، بچہ یعنی بچڑا، یعنی بچڑا ہوگا یا بچڑی ہوگی، یعنی نر ہوگا بچہ یا مادہ ہوگی بچی. تو 2 سال کی پوری ہونی چاہیے. 1 زکوٰۃ ہوگی. 30 جب آپ کے یہاں گائے بیلیں ہوں گی، گائے یا بیل، گائے 30 یا بیل 30 یا گائے آدھی اور بیل آدھی اور 30 کل تعداد، تو آپ کے لیے 2 سال کی عمر کا ایک بچہ، چاہے بیل ہو، مادہ ہو، نر ہو یا
गाय हो मादा हो, बिछड़ा हो या बिछड़ी हो। बच्चा यानी या तो बिछड़ा हो या बिछड़ी हो, वो साइसी या वसराइसी, नर हो या मादा हो, 2 साल का। अब जब इससे ज़्यादा हो, 40 तक तादाद पहुँच जाए, ये तो 30 तादाद, जब 40 तक तादाद पहुँच जाए, 10 और हो जाए, 40 की तादाद हो जाए कि आदत पूरी हो जाए आपकी, तो तीसरे साल की ने 2 साल पूरे, तीसरे साल की मादा, नर नहीं बल्कि मादा बछड़ी, तीसरे साल में होनी चाहिए बछड़ी यानी गाय की बच्ची, तो ये उसकी ज़कात है। आगे इसी तादाद से बढ़ता जाएगा, 10-10 बढ़ते जाएंगे, ज़कात भी बढ़ती जाएगी। तो ये गाय और बैल के 2 निसाब। अब आ जाते हैं हम भेड़ बकरी पर। भेड़ और बकरियां, इसके 5 निसाब है, 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 निसाब है। पहला निसाब है 40। आपके यहाँ जब तादाद पहुँच जाएगी 40 भेड़ बकरियाँ, तो 40 की तादाद पर 1 ज़कात, 1 भेड़ या बकरी। बाकी आपके पास 39 रहेंगी बिल्कुल पाक, लेकिन 40 में आपको, या 40 में से कोई एक आपको ज़कात के तौर पर देनी पड़ेगी। 40 पर 1 भेड़ बकरी, भेड़ या बकरी। नंबर 2 121। 121 जब तादाद हो जाएगी, 121 पर 2 भेड़ बकरियाँ, 40 पर 1 ही, लेकिन 121 पर 2 भेड़ या बकरियां, जो मर्जी। उसके बाद 100 बढ़ाना है। 121, 201, 121 के बाद 100 का फर्क, 201 पहला, तीसरा 201 पर 3 भेड़ बकरियां, अब एक बढ़ानी है। 3 भेड़ बकरियां, भेड़ बकरियां यानी भेड़ या बकरियां। तीसरा निसाब। चौथा निसाब 301। 301 तादाद हो गई तो उस पर 4 भेड़ बकरियां, पांचवा निसाब है 400 या ज़्यादा। या ज़्यादा। इस निसाब पर क्या है? हर 100 पर 1 भेड़ बकरी।
400 سے آگے ہر 100 پر ایک ایک بھیڑ بکری بڑھتی جائے گی. 4 بھیڑ بکریاں اب تک ہو چکی، یہاں آپ کو 5ویں بھیڑ بکری اور پھر 6ٹھی 7ویں 8ویں، ہر 100 کے بعد ایک ایک. یہ رہے نصاب. آپ اس سب کا فوٹو لے سکتے ہیں. آپ وقت کرتے ہو. ہاں 5واں 400 یا زیادہ، 400 یا 400 زیادہ، 500 600 700، ہر 100 پر ایک ایک بھیڑ بکری. پہلے 3 پر 4، 400 پر 5، 500 پر 6، اس طرح سے ایک ایک بڑھتی جائے گی. صحیح ہے. اب یہ سب جو ہے یہ جانوروں کی شرائط کیا ہونے چاہیے. یہ جانور جو ہے جن پر زکوٰۃ نکالنی ہے، جانوروں کی شرائط. شرائط کیا ہے؟ شرائط یہ ہے کہ نمبر 1، 2 شرائط. نمبر 1، اگر پورے سال میں ایک یا دو روز بھی ان سے کام لیا جائے تو زکوٰۃ ہے. 1 یا 2 روز ہی، سال بھر میں صرف 1 یا 2 روز آپ ان سے کام لیں گے تو زکوٰۃ واجب ہوگی. پہلی شرط. اور دوسری شرط، پورے سال میں سال بھر پورے سال میں صحرا وغیرہ میں گھاس کھائیں. صحرا وغیرہ میں گھاس کھائیں تو زکوٰۃ واجب. وہاں نہ کھائیں، آپ کے یہاں اندر کمرے میں آپ کھلاتے پلاتے رہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، چاہے 1000 بھی جمع ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے بکروال وغیرہ ٹائپ کے لوگ، چوپان وغیرہ کے ٹائپ کے لوگ، وہ جو پالتے ہیں تو ان پر زکوٰۃ ہے. جو گھروں میں پالی جاتی ہیں، آپ خود چارہ لاتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، تو کوئی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ آپ نے ان پر خرچ کر دیا اپنی طرف سے. اللہ کے صحرا کی، اللہ کے میدانوں کی، اللہ کے چراگاہوں کی انہوں نے گھاس وغیرہ نہیں کھائی، اس لیے زکوٰۃ بھی نہیں. سمجھ گئے یہ نقطہ. اب ایک اور بات، اور وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جب واجب ہو جائے تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ بتائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں نیت کے بارے میں؟ زکوٰۃ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ شاباش. شاباش. ہاں، قصد قربت. عبادت ہر کوئی، اس میں صرف ایک نیت ہے اور وہ ہے قصد قربت. قربتاً الی اللہ، قصد قربت، یہ نیت ہے. ایک چیز. دوسری چیز جو اب ہم آئیں گے فطرے پر. ایک اور قسم کی زکوٰۃ ہے زکوٰۃ فطرہ. زکوٰۃ فطرہ، زکوٰۃ فطرہ. زکوٰۃ فطرہ کس پر واجب ہے؟ زکوٰۃ فطرہ، آپ سنتے رہے، باتیں مت کیجئے، آپ سنتے رہے. زکوٰۃ فطرہ. اب زکوٰۃ فطرہ پائیں گے تو زکوٰۃ فطرہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. زکوٰۃ فطرہ کس پر واجب ہے؟ نمبر 1 بالغ، جو بالغ ہے اس پر واجب ہے. بچوں وغیرہ پر مستحب، واجب بالغ پر. نمبر 2 عاقل ہونا چاہیے، نکالنے والا. عاقل یعنی جس پر زکوٰۃ جس کو ادا کرنی ہے وہ بالغ ہونا چاہیے اور عاقل ہونا چاہیے جس کو نکالنا ہے. گھر میں 10 آدمی ہیں، ان کا زکوٰۃ فطرہ نکالنا ہے، کون نکالے گا؟
جو گھر کا بڑا ہوگا وہ کیا ہونا چاہیے؟ بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، باہوش ہونا چاہیے. 3 باہوش. گھر کا بڑا دیوانہ ہو تو فطرہ واجب نہیں. چوتھی شرط فقیر بٹا غلام. ایک فقیر نہ ہو دوسرا غلام نہ ہو. فقیر ہے غلام نہ ہو. اور کتنا؟ اب یہ زکوٰۃ فطرہ تو مقدار کیا ہے زکوٰۃ فطرہ کی؟ مقدار فی نفر 1 سا. صاد الف عین. 1 سا ہوتا ہے 3 کلو. کس چیز میں سے؟ یا اس کی قیمت، یا قیمت کس چیز کی؟ گیہوں، جو، کھجور، کشمش، چاول، مکئی، یا سٹیپل فوڈ جو ہوگا، جو بھی آپ کھاتے ہیں سال بھر، سٹیپل فوڈ. کہیں کوئی اور چیز لیتے ہیں ان سب چیزوں کے بدلے میں بجائے، تو جو کھاتے ہیں سال بھر اس میں سے 1 سا فی نفر. گھر میں جتنے لوگ ہیں اتنے سا یعنی اتنے 3 کلو یا ان کی قیمت. اب یہ ہے کہ مصرف کیا ہے؟ آخری زکوٰۃ کا آخری مبحث جو ہے وہ ہے زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے. مصرف کس چیز پر خارج کریں گے؟ مصرف 8 ہے. کن کن جگہوں پر خرچ کریں؟ مصارف یا مصرف زکوٰۃ. زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے؟ یعنی کہاں زکوٰۃ استعمال کریں گے، خرچ کریں گے؟ تو 8 مد ہیں جہاں خرچ کرنا ہے. نمبر 1 جو فقیر ہوگا اس کو دینا ہے. فقیر جو ہوگا فقیر کو دینا ہے. نمبر 2 مسکین کو دینا ہے. مسکین فقیر ہوتا ہے جس کا سال بھر کا خرچہ پورا نہ ہو، 4 مہینوں کا پورا ہوتا ہے. جو کماتا ہے 4 مہینوں، 5 مہینوں، 6 مہینوں، 11 مہینوں، 12ویں مہینے کا کچھ نہیں ہے، اس کو فقیر کہتے ہیں. لیکن مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے یہاں کچھ نہیں، سال بھر کا بھی نہیں ہوگا، کہیں سے تھوڑا سا لیکن زیادہ اس کے پاس خرچہ نہیں، مسکین کہلاتا ہے. مسکین گیا گزرا زیادہ ہے فقیر سے، لیکن فقیر کو نمبر 1 پر رکھا ہے، مسکین کو نمبر 2 پر. نمبر 3 زکوٰۃ جمع کرنے والے امام یا نائب کی طرف سے، امام بٹا نائب کی طرف سے مقرر عامل، مقرر کردہ عامل انہیں ورکر، جس کو امام یا نائب امام نے مقرر کیا ہو، متعین کیا ہو، اپائنٹ کیا ہو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے، اس پہ اس کا خرچہ آنے جانے وغیرہ وغیرہ کا، اس پر بھی زکوٰۃ کا تھوڑا حصہ خرچ ہوگا. نمبر 4 تالیف قلوب. تالیف قلوب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تالیف قلوب، تالیف قلوب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کفار، وہ کافر لوگ جو جنگ میں، مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے غیر مسلمانوں کے ساتھ، جو کفار مسلمانوں کی اس میں مدد کر رہے ہیں، ان پہ تالیف قلب کے لیے، ان کا دل رکھنے کے لیے، انہیں آپ کی خدمت کی تو اس خدمت کی عوض ان کو ملنا چاہیے کچھ، تو اس پر بھی آپ زکوٰۃ خارج کر سکیں. اسی کو تالیف قلوب کہتے ہیں. تالیف قلوب
یعنی جنگ میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے کفار جو ہیں ان پہ آپ خرچ کر سکتے ہیں، ان کے دل جیتنے کے لیے جو جنگ میں اہل اسلام کی مدد کریں۔ نمبر 5، غلام آزاد کرنا۔ غلام ہیں ان کو خرید کر آزاد کرنا، وہ خریدنے کے لیے جو پیسہ خرچ کریں گے وہ زکوٰۃ ہوگی غلام کو آزاد کرنے کے لیے۔ نمبر 6، غیر مستطیع یعنی جن کے پاس کچھ نہ ہو، غیر مستطیع جن کے پاس اطاعت یعنی استطاعت نہیں ہے کس چیز کی؟ قرض ادا کرنے کی۔ غیر مستطیع مقروض افراد، قرض دار ہیں، ان کے ذمہ قرض ہے، بہت سارے ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں جو اپنا قرضہ اتار سکیں۔ غیر مستطیع ہیں، ان کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنا قرضہ اتار سکے، مقروض ہیں، قرضہ نہیں اتار سکتے ہیں، ان کو کی مدد کی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کا قرضہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، فی سبیل اللہ۔ سبیل اللہ، سبیل اللہ ہوتا ہے اللہ کے کام میں خرچ کرنا، یعنی جیسے مدرسے، مسجدیں وغیرہ وغیرہ تعمیر کرنا، اس میں دینی کام یعنی سبیل اللہ، دینی کام میں خرچ ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 8 ہے وہی مشہور ابن سبیل، سبیل کا بیٹا، راستے کا بیٹا، سفر پر چلا گیا، چاہے وہ بادشاہی کیوں نہ ہو اپنے ملک میں، لیکن سفر میں اس کا سفر خرچہ ختم ہو گیا، اب اس کے پاس پیسہ نہیں ہے گھر لوٹنے کے لیے، واپس جانے کے لیے، تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ گھر جانے کے لیے، واپسی کے لیے، پہنچنے کے لیے جو اس کو خرچہ لگے گا وہ خرچہ بھی زکوٰۃ میں سے ادا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہمارا جو یہ ٹاپک ہے زکوٰۃ کا یہ ختم ہوتا ہے، والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔